ایک صحابی تھے جس کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن وقاص نہیں، ایک اور صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی کلمہ نہیں پڑھے تھے. یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوں، میرے چہرے کے اوپر کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کرے، یہاں تک کہ میں اتنا بدصورت ہوں، اتنا کالے رنگ کا ہوں کہ لوگ مجھ سے زیادہ دوستی بھی نہیں کرتے میرے چہرے وغیرہ کو دیکھ کر. اے اللہ کے رسول، غور سے سنیے حدیث کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ کھینچ کر آ جائیں. انسان بڑا خود غرض ہے، جب کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو نہ اس کی حیثیت اور اوقات کو دیکھتا ہے نہ اس کے پیشے کو دیکھتا ہے، بس دولت کی غرض سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے مقام کو دیکھ کر بھاگتا ہے. اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں جو بھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں بڑا بدصورت ہوں، اے اللہ کے رسول میرے پاس مال اور دولت نہیں، اے اللہ کے رسول میں بڑا کالا ہوں، لوگ مجھ سے دوستی نہیں کرتے، میرے نزدیک نہیں آتے، میرے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے جس سے لوگوں کو میں متاثر کروں، بس آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے میرا اللہ کے رسول. کہا پوچھ ساتھ کیا سوال ہے تیرا؟ کہا اے اللہ کے رسول اگر میں ان سب چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود، دیکھیں کیا سوال کر رہے ہیں، میرے پاس ایک کچھ بھی نہیں ہے، میں خلاش ہوں، فقیر ہوں، فخاٹ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، اس سب کے باوجود میرے اللہ کے رسول اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور اسلام پر قائم رہوں اور اسلام پر مر جاؤں تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ اکبر. کہا کہ اے سعد یقیناً تو نے جیسے کہا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اسلام پر قائم رہے اور اس حال میں موت آ جائے تو یقیناً میرے ساتھ رہے گا. کہا کہ کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ دیے. اب کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں شادی کروں، میری عمر ہو چکی ہے لیکن مجھے کوئی بچی بھی نہیں دیتا، نہ کوئی بیٹی دیتا ہے، نہ کوئی بہن دیتا ہے، نہ کوئی نواسی دیتا ہے، نہ پوتری دیتا ہے. کہتے ہیں تیری حیثیت اور تیری اوقات دیکھ. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا. یہ ایک مدینے کے بڑے سردار تھے، انصار میں بڑے مال والے تھے، ان کا بڑا مقام تھا مدینے میں. کہا اس کے پاس جا اور اس سے کہے کہ میں نے تجھے بھیجا ہے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ فوری خوشی خوشی گئے کیونکہ اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے چرچے چل رہے تھے کہ بڑی دیندار لڑکی ہے. اس زمانے میں صحابہ کے جب چرچے ہوتے مسلمان بچیوں کے تو اسٹیج کی ڈانسر ہے، کالج کی ریمپ پہ واک کرتی بول کے نہیں ہوتے، بڑی دیندار لڑکی ہے اور صحابہ میں جستجو ہو جاتی کہ ہم میں سے کون اس سے شادی کر لے. تو بڑے چرچے ہو رہے تھے کہ خوبصورت بھی ہے، دینداری تو پوچھو ہی مت، سونے پر سہاگا، خوبصورت بھی ہے اور اللہ نے اسے خاندان بھی دیا ہے، اللہ نے اس کے خاندان کو مال بھی دیا ہے. تو صحابہ بڑی کوشش میں تھے کہ ان سے نکاح ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے کس کو بھیجا؟ ایسے کو جو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرا چہرہ ایسا ہے کہ میرے ہم جنس مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتے، چہرے کو دیکھ کر اتنا بدنما، کالا ہوں، مال نہیں، دولت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کلمہ پڑھوں تو رہوں گا آپ کے ساتھ اگر مر گیا کلمے کے ساتھ. کہا کہ لڑکی چاہیے، کوئی دینے تیار نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے دیکھو کس کے پاس بھیج دیا. اللہ اکبر. یہ گئے خوشی خوشی، دستک دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، بولے ساتھ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. اب ان کی ہمت بڑھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکنگ کے ساتھ ہی. بولے مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے. بولے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. کم بخت، تیری ہمت کیسا بھی میری بیٹی کے بارے میں سوچنے کی؟ تو جانتا ہے تیری حیثیت کیا ہے، تو جانتا ہے تیری اوقات کیا ہے، تو نے کبھی اپنے چہرے کو دیکھا ہے؟ تو کس کی بیٹی مانگنے آ گیا؟ میری بہنیں غور سے سنو. بیٹی نے اپنے باپ کا کلام سنا، کہا یا ابوئی، اے میرے باپ، تیرے جیسے 100 باپ میرے نبی کی بولی پر قربان ہے. اللہ کی قسم ہے اگر یہ میرے نبی نے اس کو میرے لیے پسند کیا ہے تو کائنات میں میرے لیے اس سے اچھا مرد کوئی نہیں ہو سکتا. کہا کہ میرا نکاح کرائیے. نکاح پڑھایا گیا. اب نکاح جب پڑھانے کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میری بہنیں سنو، یہ صحابہ کی فکر آخرت دیکھو، ان کی نظر میں نبی کی بولی، جب تم رشتے کرو تو دینداری کو ترجیح دو. بولے کہ دیکھ
داری کی ترجیح ہے, اس حد کی ترجیح کہ جس کے دوست اس کے اپنے ہم جنس نہیں بنتے. مرد آدمی خود ان کے چہرے سے ارے بڑا کالا ہے یار, دیوانہ آ گیا, کیسا دکھ رہا, دوستی نہیں کرتے, صلاحیت نہیں, کچھ نہیں. لڑکی کے پاس گئے, ایسی لڑکی, خاندانی لڑکی, دیندار لڑکی, دولت مند لڑکی, جس کے رشتے کے لیے چرچے چل ہی رہے ہیں صرف اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. ختم ہو گئی کہانی اپنی زندگی کہ میرے نبی نے بھیجا, اس سے اچھا مرد میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. نکاح کا وقت آیا تو اب صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نکاح تو کروں گی اس سے, اس کو لیکن کہیے کہ مجھے 400 درہم مہر ملا دے. کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جاؤ عبد الرحمن بن عوف سے مل, ابو بکر صدیق سے مل, عثمان ابن عفان سے مل, اور ان سب کو کہے کہ وہ تجھے 200 درہم دے, یہ حکم میرا ہے ان کے لیے. وہ دوڑتے دوڑتے ان کے پاس گئے, 200 درہم ابو عبد الرحمن بن عوف سے لیا, 200 درہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا, اور 200 درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے. 600 درہم ہو گئے, 400 تھے مہر کے, مہر ادا کیا, شادی کی, شادی ہو گئی, 200 درہم بچے تھے. اب سوچا کہ یہ 200 درہم میں کچھ گھر بار کا سامان خرید لوں. غور سے سنیے آپ لوگ, یہ صحابہ کی فکر آخرت دیکھیے اب کیا ہوتی ہے. 200 درہم میں کیا سوچا کہ گھر کا سامان خریدوں. بازار کی طرف گئے, آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی نے جہاد کا حکم دیا ہے, اور حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی جان اور مال ہے وہ اللہ کے راستے میں لا دو. یہ کہتے ہیں میں 200 درہم لے کر کھڑا ہو گیا, اور میں سوچتا رہا کہ اے اللہ میرا نکاح ابھی ہوا ہے, میں بڑا بے چین تھا, اب جب کہ میرا یہ نکاح ہوا ایسی لڑکی سے جو بہت خوبصورت ہے, ایسی لڑکی سے جس سے میں بے پناہ محبت کرنے لگ گیا ہوں نکاح کے بعد. اے اللہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, آپ نے اپنے فضل سے اتنی بہترین حیثیت والی لڑکی دلا دی. اے اللہ 200 درہم ہے, میں کیا کروں. پھر سوچا کہ اے میرے رب, جس رب نے یہ لڑکی مجھے دلائی اس رب نے ہی یہ 200 کا انتظام کیا, یہ پورے 200 وہ اللہ کے راستے میں لگا دی. اور پھر اتنا ہی نہیں کیا, جب صحابہ کی فوج جانے لگی یہ شامل ہو گئے اس فوج میں, اور یہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھے ہوئے تھے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ تو کون ہے, چہرہ کیوں نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ وہاں پر کہنے لگا دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے مداخلت کر کے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم لوگ یار, کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے آتا ہے اس کی ساری کھوج کرتے ہو. بھائی اللہ کے رسول کا صحابی ہے, وہ آ رہا ہے, کوئی مشکل ہوگی, اس نے چہرے کو ڈھانک لیا ہے اپنے, اس سے تم کو کیا کرنا ہے. اور وہ پھر صحابہ خاموش ہو گئے, وہ جنگ میں شریک ہو گئے. جنگ ہوئی اور ان کو لڑائی کا کوئی تجربہ ہی نہیں, کبھی کسی کو ایک مکہ تک نہیں مارا اپنی زندگی میں. جنگ میں چلے گئے اللہ کے راستے میں. کس بات پر گئے ہیں؟ 2 باتیں دماغ میں تھی. کہا کہ اللہ نے مجھے جب کچھ نہیں تھا تو یہ سب کچھ دیا, اور میرے نبی نے کہا اگر میں اس دین پر قائم ہو جاؤں اور اس پر مر جاؤں تو میرے نبی کے ساتھ میں جنت میں ہوں. 2 چیزیں دماغ میں تھی. جنت دکھ رہی تھی ان کو, آپ کو اور مجھے جنت دکھتی ہے. جنت کبھی انہوں نے محسوس کیا, کبھی انہوں نے جنت کو ہاتھ لگایا؟ غائب ہے ان کے لیے. صحابہ کے لیے یہ جنت اور جہنم اتنا ہی غائب ہے جتنا آپ کے اور میرے لیے. لیکن فرق ہم میں اور صحابہ میں یہی ہے کہ وہ جو جنت غائب تھی اسے سامنے دیکھتے تھے, جو جنت یقیناً غائب ہو کے بھی سامنے ہے ہم اسے تصور میں یہ رکھتے ہیں کہ بہت دور کی چیز ہے اور کبھی آنے والی ہے یا نہیں, یہ بھی ہمارے علم میں نہیں آج. استغفر اللہ العظیم. وہ میدان میں گئے, دشمن نے وار کیا, وہ ڈھپ سے زمین پر گرے. جیسے ہی گرے ان کا کپڑا چہرے سے ہٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے. کہا سعد تو کدھر سے آ گیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی تو مجھے تسلی دی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا, میں آ گیا. اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ کہا سعد یقیناً تو جو اللہ کے راستے میں کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اور اے میرے سعد تیرا ہر یہاں پر اٹھا ہوا قدم تجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے. اس حالت میں پھر اٹھ کر گئے لڑنے, مار دیے گئے. جب صحابہ جنگ ختم ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوتے ہی آواز لگانے لگے کہ میرے سعد کی نعش کہاں ہے, میرے سعد کی نعش کہاں ہے. صحابہ نے انہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے پاس پہنچایا, وہاں جا کر بیٹھ گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو اپنے گود میں رکھ لیا. اللہ اکبر, کیا خوش نصیب ہے,
कैसी खुश नसीबी है ये साहबा की कि नबी ने अपने दामन में रख लिया सर को, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अचानक रोते रोते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मुस्कुराहट दी अपने चेहरे अनवर से, और फिर अचानक जिस तरह कोई आदमी किसी से एकदम शर्मा कर पलट जाता है, इस तरह शर्मा कर पलट गए, सर को नीचे रखा और उठकर आगे बढ़ गए। सहाबा ने जब वापस लौटे तो कहा, अल्लाह के रसूल आपने बड़ा अजब मामला किया, अल्लाह के नबी जरा हमें समझाइए क्या मामला था। कहा है मेरे सहाबा, ये मेरा साद वो साद है जिससे कोई दोस्ती नहीं करता। ये मेरा साद, सुनिए मेरे भाई आप लोग गौर से सुनिए, ये मेरा साद वो साद है जिससे कोई दोस्ती नहीं करता। ये मेरा साद वो साद है कि जिसके पास ना माल था, ना दौलत थी, ना हैसियत थी, ना कोई खानदान था, ना चेहरा था, ना रंग था, ना कोई सलाहियत थी, ना खूबी थी, कोई इसे अपने पास आने नहीं देता था। ये मेरा साद जब मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर इस्लाम मैं कबूल कर लूं और इस पर कायम हो जाऊं तो क्या अल्लाह जन्नत देगा, तो मैंने जब उससे हां कहा, उस मोहब्बत में उसने वो चीज को छोड़ा जिसके लिए सारे मदीने के नौजवान पीछे लगे हुए थे। अल्लाह अकबर। हर कोई चाहता था कि वो सहाबिया से निकाह हो जाए, हर कोई चाहता था। सोचो आप लोग, शादी का दिन है, हम 50 बहाने दे देते अगर अल्लाह अकबर हम होते। वो बोले कि ये निकाह जो हुआ, ये लड़की जो मिली, मेरी तो हैसियत ही नहीं थी, ये तो मेरे रब का एहसान है कि इस्लाम के बदले में ये नेमत मिली, तो फिर मैं इस्लाम को इसके लिए कैसे छोड़ सकता हूं। मेरा साद वापस गया, साद मेरी बात पर यकीन रख कर गया। ये यकीन आज आपका और मेरा कहां चले गया मेरे भाई? ये यकीन की कमी हमारे दिलों में क्यों आ गई? क्या वो नबी हमारे नबी नहीं है जो नबी हमारे साहबा के थे? क्या आपके दिल में वो नबी की जगह नहीं है जो हमारे साहबा के दिल में हमारे नबी की जगह थी? क्या नबी की बात उतनी सच्ची नहीं है 1400 साल गुजरने के बाद जितनी सच्ची हमारे साहबा को दिखा करती थी? क्या कहते हैं आप लोग, बदल गई है नबी की बात? नबी की बात कमजोर पड़ गई है, आखिरत दूर हो गई है? आप लोगों का क्या ख्याल है मेरे भाई? बोलो, जवाब नहीं आ रहा। आप लोग क्या समझते हैं, आखिरत खत्म हो गई, नबी की बात हक नहीं है? ये नबी हमारे वैसे ही नबी नहीं है जैसे साहबा के नबी थे। फिर हमें वो साहबा की फिक्र आखिरत क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह के नबी कहते हैं उसने मेरी बात को हक माना, उसने सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए छोड़ दिया। जब मैं वहां गया तो मुझे तकलीफ हुई कि जिसकी अभी शादी हुई, जिसने अपनी शादी की जिंदगी को शुरू भी नहीं किया, वो आज खत्म हो चुका है अल्लाह के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उस तकलीफ में था, अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया जो तुम कोई नहीं देख सकते। अल्लाह ने मुझे दिखाया कि साद को अल्लाह ने जन्नत के ऊंचे मुकाम पर एक बेहतरीन महल में दाखिल किया है। अल्लाह अकबर। 400 दिरहम महर के जिसके पास नहीं है, वो जन्नत के महल में। या अल्लाह, जन्नत का महल कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी को जन्नत में एक कोड़ा आता ना, कोड़ा, विप, जो घोड़े को मारते हैं, विप समझते हैं कि नहीं समझते आप लोग? कोड़ा आता ना, कोड़े से मारते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम में से किसी शख्स को जन्नत में एक विप की जगह, कोड़े की जगह दे दी जाए तो उस रब्बे काबा की कसम है, तुम सारी दुनिया की दौलत अगर लगा दो तो उससे भी कीमती वो जगह है। और उस जन्नत का महल साद को मिल गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और अल्लाह के नबी ने कहा कि वो जब महल में दाखिल हो रहा था, या अल्लाह, मेरे नौजवानों सुनो, आप लोग जिसके लिए अल्लाह रसूल सबको छोड़ देते हैं, ये कैसे सहाबी थे हमारे। जब वो महल में दाखिल हो रहा था, मैंने देखा कि हूरें उसकी तरफ भाग रही है, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान करवाया था कि मैं आज साद का निकाह जन्नत में हूरों से करवाऊंगा। हर हूर दौड़ लगा रही थी कि वो साद की बीवी बन जाए। और जब वो दौड़ने लगी तो उन हूरों के पिंडली का थोड़ा कपड़ा उड़ गया और मैं शर्माकर पलट गया। ये आखिरत की फिक्र थी सहाबा के पास और ये नेमतें मिल गई उनको अल्लाह की तरफ से। ये फिक्र हमारी क्यों चले गई? आज हम इस
سے دور آج کیوں ہو گئے؟ آخر یہ فکر آخرت ہمارے دماغ سے اوجھل کیوں ہو گئی؟ ہم کیوں اس کو بھول چکے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ میرے بندے سے کہہ دو، اے میرے نبی، ہر بندہ میری دنیا سے ایک حصہ لے لیتا ہے، اور ہر بندے کا حصہ صرف وہ جگہ ہے جہاں پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتا وہ اس دنیا سے۔ دھوکہ ہے یہ دنیا، یہ دنیا جھوٹ ہے، اس کی خواہش تباہ کرنے والی ہے۔ آخرت حق ہے، آخرت یقینی ہے، آخرت آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جب میں قیامت قائم کروں گا اور ان کو اٹھا کر پوچھوں گا بتاؤ کتنا وقت اس زمین پر گزار کے آئے زندگی کا، تو یہ کہیں گے شاید ایک صبح یا ایک شام گزار کر آئے۔ اللہ اکبر۔